بڑے پیار سے دیتا ہے کہ یہ لیجیے آپ کے لیے کپڑا خرید کر لایا ہوں، لیکن بیوی کو دیکھیے، اب وہ جو کپڑا وہ جو شوہر لے کر آیا، اب وہ بیوی وہ کپڑا شوہر کے سامنے نہیں پہنیں گی، وہ کپڑا کسی الماری میں یا کسی سوٹ کیس میں تہ کر کے اس کو پیک کر کے اس کو رکھ دے گی، یعنی شوہر کے سامنے اب وہ اچھا کپڑا نہیں پہنے گی۔ شوہر کے سامنے کون سا کپڑا پہنے گا؟ وہی پھٹا پرانا کپڑا۔ کون سا کپڑا پہنے گا؟ وہی پھٹا پرانا بلاؤز، جس کپڑا سے بدبو آ رہی ہو، جو بلاؤز یعنی چاروں طرف ادھر ادھر سے یعنی پھٹا ہوا ہو، ایسا کپڑا پہن کر شوہر کے سامنے آئیں گی۔ لیکن جب دیکھیں گے، ہاں یہ بھی نوٹ کریں گے کہ جب یہی بیوی شوہر کے سامنے پھٹا بلاؤز اور پھٹا کپڑا پہننے والی بیوی جب کسی پارٹی میں جائے گی، کسی میلہ میں جائے گی، یا کلیہ چوک بازار میں جائے گی، یا مائکے میں جائے گی، یا کسی کی شادی میں جائے گی، تب اس طرح بنٹھن کے جائے گی کہ میرے بھائیوں دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس لیے میں نے کہیں پر کہا تھا ایک جگہ پر، آج بھی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، کہ ہماری بیویوں کا یہ حال ہے کہ ہماری بیویاں جب گھر میں رہتی ہے تو چمنی بن کے رہتی ہے، اور جب باہر جاتی ہے تو وہ کوئل ملک بن کے جاتی ہے۔ یہ حال ہے ہماری بیویوں کا۔ آپ دیکھیں گے گھر میں بیوی ہے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی ہے، اب وہی بیوی جب کسی پارٹی میں جائے گی تو 5 کلو لپسٹک ہونٹ پہ لگا کے جائے گی۔ ارے بہن، آپ کے اوپر آپ کے شوہر کا حق ہے، آپ اپنے شوہر کے لیے سجے، آپ اپنے شوہر کے لیے خود کو سنوارے، آپ اپنے شوہر کو راضی کریں، لیکن ہماری بیویاں شوہر کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں، گاؤں کا اور سماج کا منٹو پنٹو چلو ان کو راضی کرانا چاہتی ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا، جب نبی سے پوچھا گیا کہ ایّ النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے جو اپنے ہسبینڈ کے لیے ایسا رہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ جب اس کا ہسبینڈ اس کو دیکھے تو اس کا ہسبینڈ خوش ہو جائے۔ یہ تو ایک یہ ہو سکتا ہے، دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہسبینڈ کام کے لیے جاتا ہے، دکان جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مدرسہ میں جاتا ہے، کہیں پہ جاتا ہے، جب آپ کا ہسبینڈ باہر سے گھر میں آئے تو سب سے پہلے ہسبینڈ کے سامنے جا کر ان سے پوچھئے آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، جا کر پوچھئے، اپنے ہسبینڈ کے سامنے جا کر مسکرا کر بات کیجئے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا ہسبینڈ کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، آپ کا ہسبینڈ کتنا ہی ٹینشن میں کیوں نہ ہو، اگر بیوی اس کے پاس جا کر اگر خیر پوچھے، اگر بیوی جا کر حال پوچھے، مسکراتے ہوئے اگر بیوی کہے آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، تو شوہر تمام کے تمام ٹینشن کو بھول جاتا ہے، شوہر تمام کے تمام پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری بیویوں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری بیویوں کا یہ حال ہے کہ اگر شوہر دکان سے گھر آتا ہے، اسکول سے گھر آتا ہے، تجارت بزنس سے جب گھر آتا ہے تو 1000 شکایت لے کر گیٹھی پہ کھڑی رہتی ہے۔ شوہر گھر میں آیا، بیوی شکایت پہ شکایت، شکایت پہ شکایت کرتی جا رہی ہے۔ نہیں میری ماں بہنوں، آپ کو ایسا نہیں ہونا ہے، آپ کو ایک بہترین بیوی بننے کی ضرورت ہے۔ آج کیسی بیوی؟ ایک حدیث اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر چوتھی چیز پر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور میری ماں اور بہنوں سنو، اگر آپ ایک جنتی بیوی بننا چاہتے ہیں، اور میری ماں اور بہنوں سنو، اگر آپ اچھی بیوی بننا چاہتے ہیں تو اس کو ذرا سنیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ یہی واقعہ آپ کی اصلاح کے لیے، یہی واقعہ آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے، یہی واقعہ آپ کے بدلاؤ کے لیے کافی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ان کا شوہر ہے، گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بیمار ہے، بیمار میں مبتلا ہے، بخار میں مبتلا ہے۔ باپ کو کہیں جانا ہے باہر، باپ باہر جا رہا ہے، بیوی کو یہ کہہ کر جا رہا ہے، اے میری بیوی ام سلیم، یہ جو بچہ ہے بچہ بیمار ہے، بچہ بخار میں مبتلا ہے، بچہ کا دھیان رکھنا، بچے کا خیال رکھنا۔ بیوی خوشی خوشی کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، اے ابو طلحہ آپ جائیے، میں اپنے بچے کا خیال رکھوں گی۔ او میری ماں اور بہنوں سنو،
حضرت ابو طلحہ انصاری گھر سے چلے جاتے ہیں. اتفاق دیکھیے کہ وہ جو بچہ بیمار تھا وہ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ اس بچے کی موت ہو جاتی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کے جب آنے کا ٹائم ہوتا ہے, بیوی سوچتی ہے شوہر تو ابھی گھر پہ نہیں ہے, ابھی وہ باہر سے گھر میں آئیں گے, ان کو کھانے کی ضرورت پڑے گی, ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے, بچے کی موت ہو گئی ہے, تو وہ بچے کی پیار میں اور محبت میں وہ کچھ نہیں کر پائے گا, اپنی ضرورت کا خیال بھی نہیں رکھ پائے گا. اگر اس کو بھوک لگی ہوگی تو وہ کھانا بھی نہ کھا پائے گا. اس لیے بی بی اپنے مرا ہوا بچہ کو گھر کے ایک جگہ پر رکھ دیتی ہے اور گھر کے افراد سے کہہ دیتی ہے, او لوگوں سنو, جب اس کا ابو باہر سے گھر میں تشریف لائیں گے تو ان کے ابو کو بچے کے موت کی خبر کوئی نہ دینا, بلکہ اس کے ابو کو موت کی خبر میں دوں گی. بولا ٹھیک ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری گھر میں آتے ہیں. گھر میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے ام سلیم, بچہ کیسا ہے, میرا بیٹا کیسا ہے؟ لیکن میری ماں اور بہنوں غور تو کرو, بچے کا انتقال ہو چکا ہے, اس کی موت ہو چکی ہے. اس کے باوجود بھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ میرے شوہر, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ بھی پہلے سے ٹھیک ہے, پہلے سے آرام میں. اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بناتی ہے. کھانا بنانے کے بعد اپنے ہسبینڈ کے سامنے کھانا بھی پیش کرتی ہے. حضرت ابو طلحہ کھانا بھی کھاتے ہیں. وہ ام سلیم اپنے ہسبینڈ کے لیے خود کو سجاتی بھی ہے, خود کو سنوارتی بھی ہے. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری اس رات کو اپنی بیوی کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں, اس رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں. دیکھیے وہ میری ماں اور بہنوں کہ بچہ ایک طرف مر کر پڑا ہوا ہے اور ماں باپ یعنی باپ کو اس بات کا علم تک نہیں ہے, باپ کو اس بات تک بھنک تک نہیں ہے کہ میرا بچہ کا انتقال ہو چکا ہے. اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ انصاری سے کہتی ہے کہ اے میرا شوہر, اے میرا سرتاج, آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو پوچھوں. حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ بیوی کیا پوچھنا چاہتی ہو, پوچھئے. ام سلیم کہتی ہیں اے میرا شوہر, اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو اور اگر وہ امانت مانگ لے تو اسے وہ امانت دے دینا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے یا غصہ کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری جواب دیتے ہیں میری بیوی اگر کسی کی امانت ہو اور وہ واپس مانگ لے تو خوشی خوشی اسے دے دینا چاہیے, اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے, اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ اے میرا شوہر, ہمارا گود میں جو بچہ تھا, وہ جو معصوم سا بچہ تھا, چھوٹا بچہ تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت کی شکل میں تھا. جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے اپنی امانت کو لے لیا, بچے کا انتقال ہو گیا. اے شوہر, ہمارے بچے کی موت ہو گئی. جب اتنا سننا تھا حضرت ابو طلحہ انصاری غصہ ہو جاتے اور کہتے ہیں ہائے افسوس, ہائے افسوس, میرا بچہ مر کر پڑا ہوا ہے, لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے معلوم نہیں, میرا بچہ ایک طرف مر کر پڑا ہوا ہے, اس کی موت ہو چکی ہے اور مجھے معلوم تک نہیں ہے. میں کھانا بھی کھا رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ پیار بھی کر رہا ہوں اور مجھے معلوم تک نہیں ہے. اور لوگوں سنو, وہ میری ماں اور بہنوں سنو, جب فجر کا وقت ہوتا ہے, جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری اپنی بیوی کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میری بیوی نے آج ایسا ایسا کیا, اے اللہ کے نبی, میری بیوی نے آج ایسا ایسا کیا. اور لوگوں, جب اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابو طلحہ انصاری جب اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ, تمہاری بیوی نے بڑا اچھا کام کیا. یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف کرتے اور اللہ کے پیارے نبی پھر سے ان کے لیے دعا کرتے. اس واقعہ سے کیا پتا چلا کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, وہ کس طرح اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھ رہی ہے کہ میرا شوہر ابو طلحہ ابھی گھر میں نہیں ہے, باہر گئے ہیں. جب وہ باہر سے آئیں گے ان کو بھوک لگے گی, ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی. خدا نہ خواستہ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا, وہ اور پریشان ہو جائے گا. ایک تو تھکا ہارا وہ ہمارے پاس گھر میں واپس آیا, تو
بیوی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے شوہر کو خوش کیا، سب سے پہلے شوہر کی جو ضروریات تھی ان کو پورا کیا، اور ان کو پورا کرنے کے بعد موت کی خبر دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اچھی بیوی، میری ماں اور بہنوں، ایک اچھی بیوی کی جو کوالٹی ہے وہ کوالٹی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ آپ بھی ذرا وہ دیکھ لیجئے، آپ کو ایسی بیوی آج بننے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اوپر